بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدقت یا رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ ناظرین کرام، آپ کا نیازمند پروفیسر قاری محمد سلیم اشرف قادری MYA اسلامک چینل پر آج 10 رمضان المبارک کے حوالہ سے یوم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ چینل کے جو آرگنائزر ہیں ہمارے بہت مہربان بھائی محمد یوسف اتاری صاحب، زیدہ شرفہ شب و روز دینی معاملات میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزا دے۔ تو آغاز کرتے ہیں اللہ کا قرآن، سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر کے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی اہل ایمان کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا امت پر اور مومنین پر جو ایک تعلق ہے وہ ماں کا سا ہے۔ اس کا سبب اللہ نے پہلے بیان کر دیا۔ سبب کیا؟ کہ نبی کا جو قربت ہے وہ تمہارے پاس تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو جو باپ جس کے ساتھ ہمارا بلڈ ریلیشن ہے، باپ کی بیوی اگر ماں ہے تو نبی تو ہماری روح کا، ہماری جان کا، ہمارے نفس کا، سب کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، تو اس کی بیویاں اولا ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، اور ان میں جو سب سے پہلی خاتون ہے جن سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ مختصر تعارف میں کہتا ہوں، ان کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ ہے، ان کا لقب طاہرہ ہے، اور یاد رکھیں اس بی بی پاک کو طاہرہ کہنے والا وہ معاشرہ ہے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ معاشرہ بھی اس بی بی کو طاہرہ کہتا ہے جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو وہ شرمندگی کا احساس محسوس کرے۔ لیکن اس بی بی کی عظمت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی وجاہت، ان کے معاملات ظاہری و باطنی ایسے تھے کہ مکہ کے کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ خاتون نام کی خدیجہ ہے اور کردار کی طاہرہ ہے۔ اور اسی زمانے میں جب یہ طاہرہ تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ صادق بھی کہتا تھا، امین بھی کہتا تھا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی جب عمر پاک 25 سال ہوئی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس وقت 40 سال کی تھی، تو آپ کا نکاح رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور نکاح کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے تمام معاملات میں رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت بھی کی، محبت بھی، خدمت کی، جان مال سب کچھ رسول اللہ علیہ السلام پر نثار کیا۔ اور جس وقت حضور علیہ السلام غار حرا میں جا کر اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں رہتے، تو خدیجۃ الکبریٰ اکثر اوقات گھر سے کھانا تیار کر کے غار حرا میں لے جایا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما تھے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کھانا تیار کیا، سرکار کے لیے کھانا لے کے جانے لگی، تو اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام عقیدت نیازمندی سے پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی تم پر بھی سلام ہو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تشریف لانے والی ہیں۔
اللہ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے ان کو بھی سلام کہیے گا۔ یعنی جس بی بی کو اللہ سلام ارشاد فرمائے اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی پریشانی میں ہوتے تو یہ ڈھارس میں ذاتی، آپ کے معاملات میں مددگار ہوتی۔ کفار نے ہر طرح اعلان نبوت کے بعد تکالیف دی، مسائل پیدا کیے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ وہ بی بی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جس خاتون نے سب سے پہلے رسول اللہ کی نبوت اور رسالت اور اللہ کی توحید کو مانا، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا، نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بے چینی اور پریشانی کے اثرات تھے، اور آ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے کمبل اوڑھ دو۔ سرکار لیٹ کے کمبل اوڑھ دیا، بی بی پاک قریب بیٹھی، سر کو دبانے لگی، پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے؟ پورا مواقع جو غار حرا کا تھا، وحی کے نزول کا، وہ بیان کیا۔ فرمایا مجھ پر خوف سی کیفیت ہے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو لفظ ہے تاریخ نے خوبصورت سنہری حروف میں لکھا، بی بی فرمانے لگی آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے کبھی کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ غریبوں کی مدد آپ کریں، یتیموں کا سہارا آپ بنے، بے وگان کے ساتھ مدد آپ کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت آپ پوری کریں، زبان پہ سچ ہو، آنکھوں میں حیا ہو، طبیعت میں نرمی ملائیت اور شائستگی ہو، آپ کو کیا پریشانی؟ جو اتنے اخلاق اور اتنی محبتوں کا مالک ہو اللہ اسے کبھی تنہا نہ چھوڑے گا۔ یہ سیدہ نے محبتوں میں جملے کہے تھے جس وقت پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اس کے بعد وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہ جن کے بطن اطہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما، اور چار بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے بطن اطہر سے دنیا میں جلوہ گر ہوئی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ٹوٹل جو اولاد ہے وہ 7 تاریخ اور سیرت میں درج ہے۔ 6 بیٹے بیٹیاں یعنی 2 بیٹے 4 بیٹیاں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن اطہر سے ہے۔ اس سے بڑی اور کیا عظمت کی بات کہوں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ 25 سال رسول اللہ علیہ السلام کی رفاقت میں رہی، اور جب تک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں رہی، نبی پاک علیہ السلام نے اور نکاح ہی نہیں کیا۔ ٹوٹل 11 نکاح ہیں، ایک نکاح 25 سال تک سیدہ پاک کے ساتھ حضور علیہ السلام کرا، آپ نے اور نکاح نہ کیا۔ اور جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ 10 نبوی یعنی اعلان نبوت کا 10واں سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 10 تاریخ رمضان کی تھی، سیدہ کا وصال ہوا۔ اور جس سال سیدہ کا وصال ہوا میرے نبی پاک کے قلب اطہر پر اتنی غم کی کیفیت تھی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عام الحزن تھا، غم کا سال تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی 2 شفیق ہستیاں، ایک آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب، ان دونوں کا وصال ایک ہی سال میں ہوا، وہ عام الحزن تھا۔ اللہ پاک بی بی پاک کے دراجات ان کے صدقے سے اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے صدقے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت برکت سعادت عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔